بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے کام کی بات میں خوش آمدید۔ احباب ذی وقار، آج بات کرتے ہیں ہم کہ حق و باطل میں فرق کرنے کی جو صلاحیت ہے انسان میں، وہ کیا پیدا ہو سکتی ہے؟ اگر ہو سکتی ہے تو کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ انفال 9ویں پارے میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ فرمایا، اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرو، اگر تم اللہ سے ڈرو۔ اللہ رب العزت کا ڈر ایسی عظیم نعمت ہے کہ دنیا کے سارے ڈر انسان میں ختم ہو جاتے ہیں۔ صرف رب وحدہ لا شریک مولا کا ڈر جس بندے میں ہو، دنیا کے سارے ڈر اس میں ختم ہو جاتے ہیں۔ روض الریاحین کتاب میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ حجاج بن یوسف کے نام سے اکثر لوگ واقف ہیں، بڑا ظالم تھا۔ وہ کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے آیا تو ایک شخص بڑا پرکشش کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہے۔ اس نے اپنے جو نوکر چاکر تھے انہیں بھیجا اور کہا کہ اس شخص کو بلا کے لاؤ۔ جب بلایا گیا تو وہ مطمئن سکون کے ساتھ آرام سے چلتا ہوا، نہ چہرے پہ کوئی خوف نہ ڈر، اطمینان کے ساتھ چلتا ہوا آیا اور حجاج بن یوسف کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ حجاج بن یوسف نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ جی مسلمانوں میں سے مسلمان ہوں۔ حجاج بن یوسف کہنے لگا، میرا مطلب یہ نہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ تم کہاں سے آئے ہو، کس علاقے سے تمہارا تعلق ہے؟ تو کہنے لگا، جی میں یمن سے آیا ہوں۔ اس شخص نے آگے سے جواب دیا۔ تو حجاج بن یوسف نے پھر پوچھا کہ یمن کا جو حاکم ہے وہ محمد بن یوسف میرا بھائی ہے، میرے بھائی کو کیسا پایا؟ آگے سے وہ شخص جواب دینے لگا، بڑا قداور ہے اور اچھے کپڑے پہننے والا شخص ہے وہ۔ حجاج بن یوسف نے پھر سوال کیا، کہنے لگا، جی میرا مطلب یہ نہیں تھا، میرا مطلب یہ تھا کہ اس کی سیرت کیسی ہے؟ تو وہ شخص جس طرح آرام سے کھڑا تھا ایسے کھڑا رہا، کہنے لگا کہ وہ بڑا ظالم ہے، مخلوق کا فرما بردار ہے اور خالق کا نافرمان ہے۔ حجاج بن یوسف کو بڑا غصہ آیا، غصے والا بندہ تھا، کہنے لگا، تمہیں پتہ نہیں میرا وہ بھائی ہے، میرا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو شخص نے جواب دیا، تجھے نہیں پتہ میرے رب کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ میں اس کا بندہ ہوں اور اس کے گھر آیا ہوں اور اس کے حکم سے آیا ہوں۔ جب یہ بات کی تو حجاج بن یوسف وہیں پہ اس کا غصہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو گیا، خاموش ہو گیا، اور اس شخص نے جو جواب دینے تھے جواب دے دیے۔ جب حجاج بن یوسف خاموش ہو گیا تو وہ چلا گیا۔ یہ انسان میں وہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے، آج تھوڑی سی کوئی بات کرتا ہے رشتہ داروں میں، حق بات کرتا ہے، سیدھی بات کرتا ہے، تو کرنے سے لوگ ناراض ہوتے ہیں تو وہ ڈر جاتا ہے، نہیں یار کہ کیا حق بات کرنی ہے، سارے دشمن ہو جاتے ہیں۔ حق حق ہے، اللہ رب العزت سے ڈریں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرو تو یجعل لکم فرقانا، اللہ رب العزت تمہیں ایسا بنا دے گا کہ تم فرق کرنے والے بن جاؤ گے۔ جب گناہ دیکھو گے تمہارا ضمیر کہے گا کہ یہ جرم ہے، یہ گناہ ہے، صرف ایک وجہ سے، اگر اللہ رب العزت کا ڈر ہو، ایک تو یہ صلاحیت پیدا ہوگی کہ حق اور باطل میں فرق کر سکو گے، صحیح اور غلط میں خود بخود فرق کرنا جان جاؤ گے۔ اور دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، جو تمہارے گناہ ہیں مالک ان گناہوں کو دور کر دے گا۔ جب انسان میں خود میں صلاحیت پیدا ہو جائے گی، وہ جان جائے گا کہ یہ گناہ ہے، یہ ثواب ہے، تو پھر وہ گناہ سے خود بخود دور ہو جائے گا اور اللہ رب العزت اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ کیسے؟ فرمایا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تمہاری بخشش فرما دے گا۔ کرنا کیا ہے؟ صرف اپنے رب سے ڈرنا ہے۔ کوئی کام کرنے لگو اس سے پہلے تھوڑا سا سوچ لو، یار یہ مالک کی نافرمانی تو نہیں؟ اگر نافرمانی ہے تو پھر مالک اگر سوال کرے گا، پوچھے گا قیامت والے دن کہ میری نافرمانی کیوں کی،
کوئی جواب نہیں ہوگا، ڈر کی وجہ سے وہ نافرمانی چھوڑ دے۔ اللہ رب العزت کا ڈر اگر انسان کے ذہن میں ہو، انسان کو دنیا کے سارے ڈر سے محفوظ کر دیتا ہے، گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، بخشش ہو جاتی ہے۔ کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ فرمایا واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے عظیم فضل والا ہے۔ تو اللہ رب العزت اپنے فضل سے ہمیں اپنا خوف، اپنا ڈر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔